آج ہم ہیں کل آپ ہوں گے، میری دعا ہے کبھی نہ ہو۔ ہم اگر ان کرسیوں پہ آئے، آپ کے ساتھ اگر یہ کسی نے کیا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں سے کوئی نہ بولے علی بولے گا، کیونکہ علی کا نام، علی کا کام بولنا اور کھڑا ہونا ہے۔ آپ کی اور ہماری بی بی شہید نے کہا کہ ہم اپنے سپریم کورٹ، اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی اپنی جماعت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر سے وہ عزت کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے اتارے گی۔ یہ جو ترمیم ہم کرنے جا رہے ہیں، 27ویں ترمیم، دس از اگینسٹ دا پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ قرارداد مقاصد کے خلاف جائے، اور یہ آئین قرارداد مقاصد کے خلاف کیسے جا رہا ہے؟ بتائیں، کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ میں کتنی بار اس پارلیمنٹ میں اپنے اس طرف اور اپنے اس طرف دوستوں کو یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہم جن جماعتوں میں ہیں اپنی لیڈرشپ کی ہم عزت کریں، ان کو فالو کریں، کیونکہ اللہ کے بعد اپنی لیڈرشپ اور اپنی جماعت کی برکت سے آپ کو اللہ عزت دیتا ہے۔ لیکن اپنی جماعت کی طرف سے مجھے یہ حق کب سے ملا کہ میں کسی اور کے لیڈر کی توہین کروں؟ میں نے پچھلے 13 سال میں کبھی نواز شریف صاحب یا بھٹو صاحب کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی جو اصول کے خلاف ہو۔ میں روز یہاں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بات سن لیتا ہوں، میں مسکرا کے یہاں پہ بیٹھ کے برداشت کرتا ہوں، کیونکہ میں گالی پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اپنے قرآن میں پڑھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لیکن میں نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ سنا ہے اور ان سے سیکھا ہے کہ جب موقع آئے تو پھر گالی کا جواب دلیل سے دیا کرو۔ میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا اور میں نے دیکھا، میں اس وقت وکالت کا طالب علم تھا، کہ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب سپریم کورٹ، ویسے سپریم کورٹ کو ہم نے گھنٹہ گھر بنا دیا ہے، ہر کوئی اس کو بجاتا رہتا ہے، جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اور ڈوگر کورٹس بنی تھی، میں نے بے نظیر صاحبہ کو یہ کہتے سنا، پیپلز پارٹی کے دوستوں سے مخاطب ہوں، جیالوں سے مخاطب ہوں، آپ کی اور ہماری بی بی شہید نے کہا کہ ہم اپنے سپریم کورٹ، اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی اپنی جماعت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر سے وہ عزت کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے اتارے گی۔ میرے دوستو، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ تو پرانے جیالے ہیں، آپ کے اور ہمارے ایک سیاسی لیڈر نے جن اصولوں کی خاطر پھانسی گھاٹ پہ پھانسی کے بندے کو چوم کے گلے سے لگایا، اس آئین کو آج اس کی جماعت پھانسی گھاٹ پہ چڑھائے گی، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جس وکیل نے یہ ملک بنایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، ہمارے دشمن ملک کا وزیر دفاع جسونت سنگھ اپنی کتاب میں بابا قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہتا ہے کہ آخری چیکس جب محمد علی جناح نے زیارت ریزیڈنسی میں علیل ہوتے ہوئے آخری چیکس جو انہوں نے کاٹے، اس میں سے ایک چیک وہ بھی تھا کہ جب وہ بیمار تھے، وہ کھانا نہیں تناول فرما رہے تھے، ان کی اشتہا بند تھی، ان کے لیے جالندھر سے کوک منگوایا گیا۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے بڑے دنوں بعد کرنے لائی بخش جو ان کے مالش تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں مائی بردر میں ان کی سسٹر نے بھی کہا، فاطمہ جناب بی بی نے بھی کہا کہ بڑے دنوں بعد میرے بھائی نے تھوڑا سا کچھ کھانا تناول فرمایا، اور پھر پوچھا کہ who paid for it? Deputy Speaker صاحب, the founder of Pakistan was asking that who is paying for me when I am dying on my deathbed. He was being told that you are the Governor General of Pakistan. The state is responsible to pay your expenses. He said no. میں ریاست کے پیسوں پہ عیش نہیں کروں گا۔ اور آخری جو کچھ چیک کاٹے ان میں سے ایک چیک وہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا یہ چیک کاٹو، یہ پیسے اس کو پے کرو اور اس کو واپس بھیجو۔ آج میں حیران ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کے ملک میں لوگوں کو استثناء کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا فاروق اعظم سے معاذ اللہ بڑا کوئی اسٹیٹسمین پیدا ہو گیا ہے؟ جنگ یرموک میں
جنگ یرموک میں فاروق اعظم نے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معذوری کا لیٹر بھیجا، انہوں نے چونکی نہ چرا کی اور سیف اللہ نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ میں خلیفۃ المومنین فاروق اعظم کا حکم مانتا ہوں۔ استثناء کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کے لیے لینا is an Islamic, and according to the preamble of Pakistan, the constitution of Pakistan, the people of Pakistan, when they put their sacred trust in us as a parliamentarian, we are bound by the principle of Islam. And according to the constitution of Pakistan in its preamble, the founders of Pakistan are saying, wherein the independence of the judiciary shall be fully secured. Number one. اور دوسرا وہ کیا کہتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آج ہم ہیں کل آپ ہوں گے، میری دعا ہے کبھی نہ ہو۔ ہم اگر ان کرسیوں پہ آئے، آپ کے ساتھ اگر یہ کسی نے کیا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں سے کوئی نہ بولے علی بولے گا، کیونکہ علی کا نام، علی کا کام بولنا اور کھڑا ہونا ہے۔ Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed. My Deputy Speaker صاحب، Honorable شاہ صاحب، آپ سے مخاطب ہوں، یہ جو ترمیم ہم کرنے جا رہے ہیں 27ویں ترمیم، this is against the preamble of the Constitution of Pakistan. کسی میں جرت نہیں ہے کہ قرارداد مقاصد کے خلاف جائے، اور یہ آئین قرارداد مقاصد کے خلاف کیسے جا رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بس 2 منٹ ایک جلسے میں کھڑے ہیں، ایک مجمع میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں، سر فرماتے ہیں اے لوگوں میری بات سنو، وہاں سے میرے خیال میں کمی بیشی اللہ معاف کرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یا ایک صحابی کوئی اور، لیکن میرا خیال ہے گمان ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، بزرگ صحابی تھے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کے پاس 2 چادریں ہیں، ہمیں ایک چادر ملی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 227 جو ہمارا آرٹیکل ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یا اسلام کے خدا نخواستہ خلاف ورزی کرتے ہوئے، یا کسی 27ویں ترمیم کے استثناء کا سہارا نہیں لیا، یہ نہیں کہا میں خلیفۃ المومنین ہوں۔ میرے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لوگوں لیکن سنو نبوت کا دروازہ بند ہے، میں تو وہ ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ جب ایک راستے سے گزرتے تھے شیطان چلا جاتا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھ سے تمہاری جرات، تم مجھ سے سوال کرتے ہو، انہوں نے کہا نہیں میں جواب دوں گا۔ اور پھر کہا عبداللہ کو بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جواب دو، اور انہوں نے فرمایا کہ میرے والد محترم حضرت عمر فاروق کو 2 چادریں اس لیے دی ہیں کہ ان کا قد مبارک اونچا ہے، ان کا سینہ مبارک براڈ ہے، ایک چادر سے ان کا کپڑے نہیں بنتے، تو میں نے بطور بیٹے اپنے ایک چادر ان کو ہدیہ کی ہے۔ تو یہ چادر کا اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس کا بھی جواب اچھے صاحب دینا پڑا ہمارے اکابرین کو، اور جب جواب دیا تو پھر صحابی کا بھی جواب سنیں، وہ کہتے ہیں اب آپ حکم کریں، یہ سر بھی حاضر ہے۔ یہ ہم کس طرح چل پڑے؟ میرے دوستو، کون ہے اس پاکستان میں جو اپنی پاک فوج کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اگر اپنے غدار کو نہیں پہچانتے تو دیکھو جو جنگ کی حالت میں تمہاری فوج کو ٹارگٹ کرے وہ غدار ہے۔ اب ہر کوئی اپنا دیکھ لے۔ ہماری جماعت کا جو بیس لائن پالیسی ہے وہ جناب عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ دی کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری۔ کسی کو عمران خان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استثناء مستثناء مت مانگو، وہ اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہے کہ تم سے بدلے لے گا، وہ بدلہ لینے نہیں ریاست کو چلانے آئے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج میری جوڈیشری پہ حملہ ہوا ہے، میں ایک وکیل ہوں، میرے وکیل یونیفارم میں آج اسلام آباد میں خون میں لت پت پڑے ہیں، لیکن یہ پہلا حملہ تو نہیں۔ جب جسٹس منیر کی نظریہ ضرورت آئی، جسٹس منیر تو چلا گیا، لیکن دس
nightmare comes and haunts us every decade after decade, decade after decade. 1997 में सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ एक जिस्मानी हमला हुआ था. आज जो हमला हुआ है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर इस मुल्क में जुडिशरी मजबूत ना रही, याद रखना किसी को जाए अमान नहीं मिलेगी. क्योंकि हजरत अली फरमाते हैं रज़ियल्लाहु कि कुफ्र का निजाम चल जाता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चलता. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक जज को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं दोगे, जब एक जज को ये नहीं पता होगा कि मैं अगर किसी ताकतवर के खिलाफ फैसला दूंगा तो उसके बाद मुझे नौकरी से माजूल नहीं कर दिया जाएगा या मेरी बदली नहीं कर दी जाएगी, वो क्यों खड़ा होगा? दूसरी तरफ जुडिशरी पे भी सवाल है, क्या आपने हम वो कला कि उस मोमेंट से इंसाफ किया? मेरा लीडर इमरान खान उसके लिए जेल गया, बेनजीर साहब ने स्टैंड लिया, उस्मान मियां साहब ने भी स्टैंड लिया था. वाइंड अप करें प्लीज. आपने सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया? आपने सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी अदालत बनाया जो वक्त और हालात के मुताबिक हवा को देख के फैसले करती थी. जब जब इस सुप्रीम कोर्ट पे इम्तिहान आया है, वल्लाह बतौर वकील मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट आपने उन फलसफों से इंसाफ नहीं किया. जब मुझे आखिरी एक दो लाइन, जब मुझे दहशतगर्दी और आर्मी एक्ट में वो शख्स जो उस आदमी का पोता है जिसने इस आदमी का शुक्रिया जी. डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक मिनट डॉक्टर साहब तशरीफ रखें. एक मिनट जी, शेर पढ़े, आखिरी शेर. माइक खोले. कि आप मुझसे क्या तवक्को करते हैं? शेर पढ़े ना आप. वही मैं उस पर खत्म कर रहा हूं. मैंने कहा मैंने भी काला कोट पहना है, आपने भी काला कोट पहना है, और पीछे जिस कायद की तस्वीर है उसने भी काला कोट पहना है. मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए. तो मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, आज जो हम अपनी अदलिया के साथ करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जिसके बाद अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा, हमारी कौम भी हमें माफ नहीं करेगी. आपने शेर की फरमाइश की है तो मैं शेर पे सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं शेर पे सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्या तुझको सिखाऊं मैं तकदीर उमम क्या है? तुझको सिखाऊं मैं तकदीर उमम क्या है? शमशीर और सनाउल ताउस रबाब. आखिर बदकिस्मती से यहाँ सिर्फ ताउस रबाब चल रहा है, ना शमशीर है और ना सना है और ना कलम की हुर्मत है.